آج ہم بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں سے امثال کی کتاب میں پائی جانے والی چھپی حکمت کے بارے میں جانیں گے، جو نسل در نسل لوگوں کی زندگیوں کو متاثر اور گہرے پیمانے پر ان کی ہدایت کرتی آئی ہے۔ اس کتاب کا زیادہ تر حصہ داؤد نبی کے بیٹے سلیمان بادشاہ نے لکھا، جس نے خدا سے حکمت مانگی تھی۔ اس کتاب کو امثال سلیمان بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں امثال کی کتاب کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیوں ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے لازماً وقت نکالنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم 3 وجوہات پر غور کریں گے۔ پہلی اور سب سے اہم ترین بات، امثال کی کتاب عملی حکمت کا پوشیدہ خزانہ ہے۔ روزمرہ زندگی کے لیے عملی حکمت کہ ہر روز ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہ کتاب روزمرہ کی زندگی کی پیچیدگیوں اور مشکلات کی جانچ پڑتال اور ان میں سے نکلنے کے لیے آگاہی فراہم کرتی ہے۔ کس طرح ہم ان مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو چاہے آپ تعلقات، کام یا ذاتی ترقی کے بارے میں فیصلوں کا سامنا کر رہے ہوں، امثال کی کتاب بہت سارے مشورے پیش کرتی ہے جو ہمارے موجودہ دور کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں صرف خداوند ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر امثال کی کتاب، اس کا 3 باب 5 اور 6 آیت۔ خداوند پر اپنے سارے دل سے بھروسہ رکھ اور اپنی عقل پر اعتبار نہ کر، اپنی تمام راہوں میں اسے پہچان تو وہ تیرے راستوں کو ہموار کر دے گا۔ دوسری وجہ، کردار سازی۔ امثال کی کتاب کو پڑھنے کی دوسری وجہ شخصیت کا ترتیب دینا ہے۔ انسان کس طریقے سے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے۔ یہ کتاب دیانتداری، نیک نیتی، عاجزی اور رحم دلی جیسی خوبیاں سکھانے کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ امثال 22 باب 1 آیت۔ نیک نام بڑے خزانے سے افضل اور احسان سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اچھا نام مالی دولت سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہمیں ان تمام خوبیوں کو پہلا درجہ دینا چاہیے جو ہمیں اچھا انسان بناتی ہے۔ تیسری وجہ، روحانی افزائش اور حکمت۔ یہ کتاب ہماری روحانی افزائش اور سمجھ بوجھ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور خدا کے خوف کے بارے میں گہرا زور دیتی ہے۔ امثال 1 باب 7 آیت۔ خداوند کا خوف دانش کا آغاز ہے، لیکن احمق حکمت اور تادیب کی حقارت کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بار بار سکھاتی ہے کہ خوف خداوندی حقیقی علم کا آغاز ہے، اور یہ ہمیں اپنے دلوں کو خدا کے ساتھ میل کرنے اور ہم آہنگی کی دعوت دیتی ہے، جو ہمارا خدا کے ساتھ گہرے تعلق کو بڑھاتی ہے۔ آخر میں امثال کی کتاب ایک لازوال رہنما کے طور پر کام کرتی ہے، جو ہمیں عملی حکمت، کردار کی نشوونما اور روحانی ترقی میں مدد دیتی ہے کہ کس طرح ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کیسے ہم خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چل سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم جن حالات میں بھی ہوں ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو چاہے ہم روزمرہ زندگی کے لیے رہنمائی کی تلاش کر رہے ہوں یا خدا کے ساتھ گہرے تعلق کی جدوجہد، امثال کی کتاب ایک ایسا ذریعہ ہے جو وقت سے بالاتر ہے اور ہر دور میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔